آج ہم بات کریں گے وائٹ ہاؤس کی ایک بہت ہی غیر معمولی پریس بریفنگ کی۔ اس میں ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کا اعلان کیا گیا جس کا کوڈ نام تھا آپریشن ایپک فیوری، اور اس بریفنگ کا مقصد بڑا سیدھا سادہ تھا کہ امریکی عوام کو براہ راست بتایا جائے کہ یہ مشن کیا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے اور آخر اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ اور بریفنگ شروع ہوتے ہی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں پر اعتماد اور دو ٹوک پیغام دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ وہ پچھلی جنگیں نہیں ہیں، ایپک فیوری بالکل مختلف ہے۔ تو مطلب شروع سے ہی یہ بات صاف کر دی گئی کہ بھئی اس آپریشن کو ماضی کی لڑائیوں جیسا نہ سمجھا جائے۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہی تھا کہ آخر اس کارروائی کی وجہ کیا بتائی گئی، انتظامیہ نے اسے جائز کیسے ٹھہرایا؟ اچھا، تو بریفنگ کا جو پہلا بڑا حصہ تھا نا، وہ اسی سوال کے جواب کے لیے تھا کہ آخر اس جنگ کی نوبت آئی ہی کیوں؟ اچھا، جو سب سے مرکزی دلیل دی گئی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آج کا جھگڑا نہیں ہے، یہ تو دراصل ایران کی امریکہ کے خلاف 47 سال سے جاری ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے۔ یعنی ان کے مطابق ایران پچھلی کئی دہائیوں سے مسلسل امریکی مفادات پر حملے کرتا رہا ہے۔ بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک خاص ہتھیار کا ذکر کیا گیا، نام ہے EFP، یعنی ایکسپلوسیولی فارمڈ پینیٹریٹر۔ اب یہ کوئی عام ہتھیار نہیں ہے، یہ بہت ہی جدید قسم کا بم ہے جو آرمرڈ گاڑیوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اور الزام یہ تھا کہ ایران نے یہ ہتھیار عراق میں امریکی فوجیوں کو مارنے کے لیے دیے تھے۔ اسے ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ ایران کی طرف سے براہ راست ریاستی جارحیت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس پورے آپریشن کی بنیاد دو باتوں پر رکھی گئی۔ پہلی بات، ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا ہے، اور دوسری، ایران کی طرف سے امریکیوں کو نشانہ بنانے کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اسے ختم کرنا ہے۔ بس یہی دو سب سے بڑے مقاصد بتائے گئے۔ اچھا، تو جب یہ وجہ بتا دی گئی تو پھر بریفنگ کا فوکس چلا گیا سیدھا میدان جنگ کی طرف کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں انتظامیہ نے اپنی کامیابی دکھانے کے لیے کچھ ٹھوس اعداد و شمار یعنی نمبرز پیش کیے۔ پہلا نمبر جو سامنے آیا وہ کافی بڑا تھا۔ بتایا گیا کہ اب تک پورے ایران میں اور خاص طور پر اس کے فوجی ٹھکانوں پر 7,000 سے زیادہ اہداف کو ہٹ کیا جا چکا ہے۔ اس ایک نمبر سے ہی آپریشن کے سائز کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بڑا دعویٰ کیا گیا، اور وہ تھا حملوں میں کمی کا۔ کہا گیا کہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے، امریکی فوجیوں پر ہونے والے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں میں 90% تک کمی آ گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جب بات آئی سمندری محاذ کی تو انتظامیہ نے جو تصویر کھینچی وہ ایرانی بحریہ کی مکمل تباہی کی تھی۔ دعویٰ یہ تھا کہ ایران کا جو سرفیس فلیٹ ہے، یعنی جو بحری جہاز سطح پر ہوتے ہیں، وہ اب کسی گنتی میں نہیں، اور تو اور ان کی ساری 11 آبدوزیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ نمبرز کی بات کریں تو بتایا گیا کہ 120 سے زیادہ ایرانی جہازوں کو یا تو نقصان پہنچایا گیا یا پھر سیدھا ڈبو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے 44 مائن لیئرز یعنی سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے والے جہاز وہ بھی تباہ کر دیا گئے۔ اور سمندر پر اپنے کنٹرول کا جو اعتماد تھا وہ اس ایک جملے سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہا گیا، ہم نے ایران کے ساتھ سمندر بانٹنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے انہیں نیچے والا آدھا حصہ دے دیا ہے۔ اب یہ صرف کامیابی کا دعویٰ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے مخالف کو یہ بتانے کی کوشش تھی کہ تم پوری طرح بے بس ہو چکے ہو۔ اچھا، تو یہ نمبرز اور فوجی کامیابیوں کی باتوں کے بعد بریفنگ کا موڈ تھوڑا سنجیدہ ہوا اور رخ مڑا اس جنگ کے انسانی پہلو کی طرف، یعنی ان فوجیوں کی طرف جنہوں نے اس میں قربانیاں دیں۔ اس موقع پر چیئرمین نے خاص طور پر ان 6 فوجیوں کو یاد کیا جنہوں نے اپنی جانیں دیں۔ ان کے نام تھے میجر ایلیکس کلینر، میجر آریانا ساوینو، ٹیکنیکل سارجنٹ ایشلی پوئٹ، کیپٹن سیدھ کوول، کیپٹن کرٹس اینگسٹ اور ماسٹر سارجنٹ ٹائلر سیمنز۔ ان سب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور پھر سیکریٹری نے اس بات کو اور بھی وزن دیا جب انہوں نے بتایا کہ یہ الفاظ انہیں سیدھے ان شہیدوں کے گھر والوں نے کہے ہیں، اس سے ختم کرو، ان کی قربانی کو رائے گا مت جانے دو، پیچھے مت ہٹنا۔ تو پیغام یہ تھا کہ گھر والوں کا عزم بھی یہی ہے کہ یہ مشن پورا ہونا چاہیے۔ قربانی کی اسی بات کو سمجھانے کے لیے چیئرمین نے ایک بمبار مشن کی مثال دی کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے 24 گھنٹے تو صرف تیاری میں لگ جاتے ہیں، پھر اڑان کے دوران ہوا میں ہی کئی بار فیول بھرنا پڑتا ہے، جو خود ایک بہت مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔
یہ ساری تفصیلات اس لیے بتائی گئیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ مشن کتنے سنگین ہے اور ان میں شامل لوگ کتنے ماہر ہیں۔ اور پھر چیئرمین نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ان پائلٹس کے دل میں ایک دعا ہوتی ہے، اے خدا بس مجھ سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسے جنگجو کی دعا کہا۔ دیکھیں، یہ چھوٹی سی بات ان نوجوان پائلٹس کی پوری کیفیت بتا دیتی ہے۔ ایک طرف مشن پر پورا فوکس ہے اور دوسری طرف اتنی بڑی ذمہ داری کا ایک خوف بھی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات تو ہو گئیں، لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی باقی تھا کہ اس مشن کا اینڈ گیم کیا ہے، یعنی آخر میں ہونا کیا ہے۔ بریفنگ کا جو آخری حصہ تھا وہ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے تھا کہ مقاصد کیا ہیں اور یہ سب کب تک چلے گا۔ تو 3 بالکل واضح مقاصد بتائے گئے اور زور دے کر کہا گیا کہ یہ مقاصد بدلے نہیں ہیں۔ پہلا، ایران کے میزائل اور ان کی انڈسٹری کو تباہ کرنا۔ دوسرا، ان کی نیوی کو ختم کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، یہ یقینی بنانا کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہ بنا پائے۔ تو سوال یہ کہ یہ سب ختم کب ہوگا، اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیا گیا، کوئی فائنل تاریخ نہیں بتائی گئی، بس بار بار یہی کہا گیا کہ آپریشن پلان کے مطابق چل رہا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کر لے گا۔ اچھا، اس پوری بریفنگ کی ایک اور خاص بات تھی، وہ تھی پریس پر تنقید اور عوام سے براہ راست بات کرنے کی کوشش۔ یہ بات اس جملے سے بالکل صاف ہو گئی۔ میں آج یہاں آپ امریکی عوام سے بات کر رہا ہوں، کسی فلٹر سے نہیں، کسی رپورٹر کے ذریعے نہیں، کسی کیبل نیوز کی کہانی کے ذریعے نہیں۔ مطلب پیغام صاف تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سیدھا عوام تک پہنچے، بیچ میں کوئی اور نہ ہو۔ تو دیکھیں، پوری بریفنگ میں فوجی کامیابیوں پر بہت زور دیا گیا، ہر طرح کے اعداد و شمار دیے گئے، لیکن آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ کیا صرف فوجی جیت سے لمبا اور پائیدار امن آ سکتا ہے؟ فوجی فتح تو ایک بات ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس پورے تنازع کا مستقبل شاید اسی ایک سوال کے جواب میں چھپا ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی فوجی مہم کا جہاں 7,000 سے زیادہ اہداف یعنی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ ہاں، 7,000، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، اور 120 سے زیادہ بحری جہاز تباہ ہو چکے ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہو جہاں اس پوری وار مشین کو چلانے والے اکثر نوجوان صرف 20 یا 25 سال کی عمر کے ہیں۔ صحیح۔ یہ مطلب یہ صرف روزمرہ کی خبریں نہیں ہیں، یہ جدید جنگ کا ایک انتہائی حیران کن اور پیچیدہ منظرنامہ ہے۔ اور اصل میں عام طور پر جب ہم ان فوجی کارروائیوں کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا ذہن صرف سیاسی بیانات یا فوجی ترجمان کی ان پریس کانفرنسز تک محدود رہ جاتا ہے، دھماکوں کی گنتی وغیرہ۔ ہاں بالکل، وہی ہیڈ لائنز۔ ظاہر ہے، لیکن ان اعداد و شمار کے پیچھے جو سپلائی چینز ہیں، جو انجینئرنگ لگ رہی ہے، اور جو سب سے بڑی بات انسانی قربانیاں ہیں، ان پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ اس پہلو کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع ایک انتہائی اہم دستاویز ہے۔ یہ ٹائمز ناؤ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہونے والی ایک وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی مشترکہ بریفنگ کا مکمل ٹرانسکرپٹ ہے۔ اچھا۔ اور یہ بریفنگ آپریشن ایپک فیوری کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور وسیع پیمانے پر ہونے والی فوجی کارروائیوں پر مبنی ہے۔ صحیح۔ ہمارا اس گفتگو کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اس سخت سیاسی ماحول سے حقائق کو نکالنا ہے، یعنی ہم اس فوجی حکمت عملی کے سکیل کو دیکھیں گے، انسانی قربانیاں اور اس پورے کانفلکٹ کے پیچھے چھپی جغرافیائی سیاست جیو پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں آغاز میں ہی ایک بات واضح کرنا انتہائی ضروری سمجھتی ہوں میں، اس ٹرانسکرپٹ میں کافی سخت سیاسی بیان بازی شامل ہے۔ ہاں، کافی زیادہ۔ بالکل، اس میں سابقہ صدارت کی پالیسی پر کڑی تنقید کی گئی ہے، میڈیا پر بھی نشانہ سادھا گیا ہے، اور جو موجودہ امریکہ فرسٹ پالیسی ہے اس کو بہت سراہا گیا ہے۔ تو یہ باتیں اس ڈاکیومنٹ کا حصہ ضرور ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور ہمارا مقصد یہاں کسی بھی سیاسی رائے، چاہے وہ لیفٹ ونگ کی ہو یا رائٹ ونگ کی، اس کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے۔ ظاہر ہے، ہم پوری طرح سے غیر جانبدار رہتے ہوئے صرف ان حقائق، اس ملٹری سکیل اور ان سائنٹیفک اور اسٹریٹجک طریقوں پر توجہ دیں گے جو اس دستاویز میں بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ تو
شروع کرتے ہیں اس آپریشن کے اس حصے سے جو میدان جنگ سے میلوں دور لڑا جاتا ہے، یعنی لاجسٹکس اور انسانی محنت۔ اس بریفنگ میں خاص طور پر 6 فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جو فضا میں ایندھن بھرنے کے دوران ایک حادثے کا شکار ہوئے۔ ایریل ریفیولنگ؟ ہاں، ان کے نام ایلیکس کلینر، اریانا سیوانو، ایشلی پیوٹ، سیتھ کوول، کرٹس اینگسٹ اور ٹائلر سیمنز ہیں۔ یہ واقعی بہت افسوسناک ہے، اور جب ہم ہوائی حملوں کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر B-1، B-2 اور B-52 بامبرز کا ذکر بہت شان سے کیا جاتا ہے، لیکن ان بھاری بھرکم جہازوں کو مسلسل فضا میں اڑتا رکھنے والا نظام کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ واقعی ایک عام ہوائی جہاز کو ایندھن دینا اور ایک B-52 بامبر کو فضا میں ایندھن دینا، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ طیارہ لگ بھگ 30 منٹ تک اس فیول بوم کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ جسم اور دماغ کو پوری طرح نچوڑ دینے والا عمل ہے۔ میں تو سوچ کر ہی دنگ رہ جاتی ہوں۔ اگر اسے تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو فضا میں ایک B-52 بامبر کو ایندھن دینا ایسا ہی ہے جیسے 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے سوئی میں دھاگا ڈالنا۔ بالکل، اور وہ بھی ہوا میں لٹکتے ہوئے۔ ہاں، اور وہ بھی تب جب طیارے میں ہزاروں پاؤنڈ وزن کا اسلحہ موجود ہو۔ ہوا کا دباؤ، ٹربیولنس اور دونوں جہازوں کی رفتار کو ملی سیکنڈ کے حساب سے میچ کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سی غلطی اور نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے، جیسا کہ ان 6 اہلکاروں کے ساتھ ہوا۔ ضروری ہے۔ B-32 طیارے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں عام طور پہ ہینگرز میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اچھا، ہینگرز میں نہیں آتے؟ نہیں، وہ سائز میں بہت وسیع ہوتے ہیں۔ نتیجتاً جو فوجی ان طیاروں میں بم لوڈ کرتے ہیں وہ برف اور بارش میں باہر کھلے آسمان تلے 24 گھنٹے اپنا کام کرتے ہیں۔ باپ رے! ان بمز کا وزن ہزاروں پاؤنڈز ہوتا ہے اور انہیں ٹھٹھارتی ہوئی سردی میں بالکل پریسیژن کے ساتھ جہاز میں فٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس ڈاکومنٹ میں ایک جذباتی پہلو بھی بیان کیا گیا ہے جسے واریئرز پریئر کہا گیا ہے، یعنی جب یہ نوجوان طیاروں میں بیٹھتے ہیں یا ان کو آسمان میں بھیجتے ہیں تو ان کی دعا ہوتی ہے کہ اے خدا مجھے اس کام میں غلطی نہ کرنے دینا۔ واقعی ان کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا کتنا گہرا احساس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ہزاروں گھنٹوں کی لاجسٹکس اور محنت مکمل ہوتی ہے تو میدان جنگ میں اس کا آخر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ آپریشن ایپک فیوری کے ان حیرت انگیز اعداد و شمار کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ 7,000 سے زیادہ ٹارگٹس پر حملہ کیا گیا اور ان میں سے بہت سے ٹارگٹس زمین کی سطح پر نہیں تھے۔ ہاں، وہ بنکرز وغیرہ۔ بالکل، وہ پہاڑوں کے اندر گہری ٹنلز میں چھپے ہوئے تھے۔ ان انڈر گراؤنڈ ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے 5,000 پاؤنڈ کے مخصوص پینیٹریٹر بامز کا استعمال کیا گیا۔ یہ پینیٹریٹر بامز واقعی ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہیں۔ جب میں اس حوالے سے پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ یہ عام بامز کی طرح زمین پر گرتے ہی نہیں پھٹتے۔ صحیح۔ ان کی کیسنگ انتہائی سخت فولاد سے بنی ہوتی ہے اور ان کا مقصد اپنی بے پناہ رفتار اور وزن یعنی کائنیٹک انرجی کو استعمال کرتے ہوئے ٹھوس کانکریٹ یا چٹانوں کو چیر کر اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد دھماکہ ہوتا ہے۔ بالکل، ان میں سمارٹ ڈیلیڈ فیوزز لگے ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ بام دیوار توڑنے کے کتنے ملی سیکنڈز بعد این بیس کے بیچوں بیچ پہنچ کر دھماکہ کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ تباہی مچائی جا سکے۔ اور وہی ان کی اصل طاقت ہے۔ آپ دشمن کے دفاع کو اوپر سے نہیں، اس کے دلوں میں جا کر توڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بحری طاقت کو جو نقصان پہنچایا گیا وہ بھی تاریخی ہے۔ 120 بحری ویسلز، 44 مائن لیئرز اور ایران کی تمام 11 سب مرینز یعنی آبدوزیں مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہیں۔ سب مرینز کو تباہ کرنا واقعی ایک مشکل ترین کام مانا جاتا ہے کیونکہ وہ سمندر کی گہرائی میں چھپی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن ایک بار جب دشمن کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو جاتا ہے تو ایڈوانسڈ سونار بوئیز، سیٹلائٹ سرویلنس اور سب ہنٹنگ ایئر کرافٹس کے ذریعے ان سب مرینز کو ڈھونڈنا اور نشانہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور اہم تبدیلی اس دستاویز میں بیان کی گئی ہے۔
یعنی سٹینڈ آف حکمت عملی سے سٹینڈ ان حکمت عملی کی طرف جانا۔ یہ تبدیلی اصل میں پوری جنگ کا رخ دکھاتی ہے۔ سٹینڈ آف کا مطلب ہے کہ دشمن کی سرحد سے باہر رہ کر لمبی مار والے میسائلز فائر کرنا تاکہ اپنے پائلٹس کو دشمن کے سرفیس ٹو ایئر میسائل سے بچایا جا سکے۔ صحیح، ایک سیف ڈسٹنس سے۔ ہاں، لیکن جب آپ 7,000 ٹارگٹس کو ہٹ کر کے ان کا ریڈار اور ایئر ڈیفنس نیٹ ورک اندھا کر دیتے ہیں تو آپ سٹینڈ ان فیز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب A-10 وارتھوگ اور AH-64 اپاچیز جیسے اٹیک ہیلی کاپٹرز دشمن کے علاقے کی گہرائی میں جا کر بالکل قریب سے ڈائریکٹ حملے کر سکتے ہیں۔ اس کا نفسیاتی اثر دشمن پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ لیکن اس سب میں ایک بہت اہم سوال دماغ میں آتا ہے۔ اس دستاویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی بیلسٹک میسائلز اور کمیکازی ڈرونز کی صلاحیت میں 90% تک کمی آ چکی ہے۔ ہاں، 90%۔ تو اگر امریکہ نے واقعی ان کی 90% طاقت تباہ کر دی ہے اور ان کا ایئر ڈیفنس مکمل ختم کر دیا ہے تو ایران ابھی بھی ریڈ سی پر سعودی آئل ریفائنری جیسے اہم ٹارگٹ کو نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ اتنی تباہی کے باوجود ان کے پاس یہ حملہ کرنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ ایک انتہائی حقیقی اور ویلنٹ پوائنٹ ہے جو بریفنگ میں بھی اٹھا۔ اس کا جواب اس ملک کی لو میں اپنی اکانومی کا ایک بڑا حصہ لگا کر مسلسل اسلحے کا ایک عظیم و شان ذخیرہ جمع کیا تھا۔ اچھا، یعنی اسٹاک پائل بہت بڑا تھا۔ بالکل۔ جب کسی ملک کے پاس ٹنلز میں چھپائے گئے ہزاروں میسائلز اور ڈرونز ہوں تو آپ اگر اس کی 90% صلاحیت بھی مٹا دیں، بچی ہوئی وہ 10% بھی تعداد میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ عالمی تجارت اور پڑوسی ملکوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ یعنی وہ بچا ہوا اسلحہ ابھی بھی میدان میں موجود ہے اور اسے فائر کیا جا رہا ہے۔ تو اس 10% کو روکنے کے لیے ملٹری اب کیا کر رہی ہے؟ ڈائنامک ٹارگٹنگ یا جسے عام زبان میں ہنٹ اینڈ کل کہتے ہیں، اس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ ٹارگٹس نہیں ہوتے۔ اب سیٹلائٹس اور آسمان میں منڈلاتے ہوئے لوئٹرنگ ڈرونز لگاتار زمین پر نظر رکھتے ہیں۔ ہر وقت سرویلنس۔ ہاں، جیسے ہی پہاڑ کے اندر کوئی خفیہ دروازہ کھلتا ہے اور ایک موبائل میسائل لانچر باہر آتا ہے، سیٹلائٹس اس کا ہیٹ سگنیچر پکڑ لیتے ہیں اور چند ہی سیکنڈز کے اندر آپس میں ریئل ٹائم کمیونیکیشن کے ذریعے کسی قریبی جیٹ یا ڈرون کو اٹیک کا آرڈر دے دیا جاتا ہے تاکہ میسائل لانچ ہونے سے پہلے ہی لانچر کو تباہ کر دیا جائے۔ کیا بات ہے! جب آپ کسی فوج کے زمینی ڈھانچے، ان کے لانچرز اور ان کے جہازوں کو اس پیمانے پر تباہ کرتے ہیں تو ان کا اگلا فوری قدم اپنا دفاع کرنے سے زیادہ اپنی عوام سے اس تباہی کو چھپانا ہوتا ہے۔ ڈیمیج کنٹرول، بالکل۔ یہیں سے اس کشمکش کا ایک نیا میدان کھلتا ہے، یعنی انفارمیشن وار، معلوماتی جنگ۔ اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایران کے اندر انٹرنیٹ کی مکمل بندش کر دی گئی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ابراہیم لنکن کی ایک جعلی تصویر پھیلائی جس میں انہیں آگ لگی ہوئی دکھائی گئی۔ جب انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے نا تو باہر کے دنیا کا عام عوام سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ایسے میں عوام وہی دیکھتی ہے جو اسٹیٹ ٹی وی انہیں دکھاتا ہے، جو کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے AI کے ذریعے بنائی گئی تصویریں اور ویڈیوز عام لوگوں میں خوف پیدا کرنے اور نقلی فتح کا منظر پیش کرنے کا ایک سستا اور انتہائی اثردار طریقہ بن چکی ہیں۔ حکومت کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام تک اصلی تباہی کی ویڈیوز نہ پہنچیں اور ایک نقلی کہانی ان کے ذہنوں پر حاوی رہے۔ صحیح۔ US ملٹری اس وقت ان معلوماتی پابندیوں کو توڑنے، یعنی انٹرنیٹ فائر وولز کو بائی پاس کرنے اور اس AI پروپیگنڈا کے خلاف ڈیجیٹل کاؤنٹر میجرز پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اپنے گھر کی کھڑکیوں پر کالے پردے ڈال کر اندر نقلی فلم چلا رہا ہو۔ ہاں، بالکل ویسا ہی منظر ہے۔ اور باہر سے لوگ ان پردوں میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تاکہ حقیقت دکھائی جا سکے۔ زمینی حقائق کو چھپانے کا یہ طریقہ دراصل اس پورے سسٹم کا حصہ ہے جو کئی دہائیوں سے اس ملک میں بنایا گیا۔ صحیح کہا۔ اور اگر ہم اس کشیدگی کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر جغرافیائی سیاست، جیو پالیٹکس کے تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایران جیسے انرجی رچ ملک نے اپنی عوام کے انفراسٹرکچر پر خرچ کرنے کے بجائے اپنا طاقتور سرمایہ ٹنلز اور پراکسیز میں لگایا۔
اصل میں پراکسیز سے مراد وہ علاقائی ملیشیا اور فوجی گروہ ہیں جو کسی دوسرے ملک کے اشارے پر اس کے مفادات کے لیے جنگ لڑتے ہیں تاکہ اصل ملک کو برے راست جنگ میں شامل نہ ہونا پڑے۔ بیک ڈور وار۔ بالکل۔ دستاویز میں حوالہ دیا گیا کہ کیسے اسٹیٹ سپانسرڈ اسلحے کے ذریعے انہوں نے افغانستان میں طالبان کو مدد فراہم کی، اور خاص طور پر EFPs کا ذکر کیا گیا جن سے عراق میں 600 سے زیادہ امریکی فوجی جان بحق ہوئے۔ یہ EFPs یعنی ایکسپلوسیولی فارمڈ پینیٹریٹرز کوئی عام روڈ سائڈ بام نہیں ہے۔ جب میں ان کی انجینئرنگ کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو یہ انتہائی خوفناک ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے اندر ایک بارودی چارج اور تانبے یعنی کاپر کی ایک مخصوص ڈسک ہوتی ہے۔ ہاں، اور دھماکہ ہوتے ہی اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ بالکل، جب دھماکہ ہوتا ہے تو وہ بارود اس تانبے کو پگھلا کر ایک تیز رفتار مولٹن جیٹ یا پگھلی ہوئی دھات کے تیر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مولٹن جیٹ اتنی بے پناہ رفتار سے نکلتا ہے کہ وہ کسی بھی ایڈوانسڈ آرمرڈ گاڑی کے فولاد کو مکھن کی طرح کاٹ کر اندر بیٹھے فوجیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ خوفناک ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کوئی عام باغی گروہ خود نہیں بنا سکتا۔ اسے ریاستی سطح پر ڈیزائن کر کے پراکسیز کو فراہم کیا گیا تھا۔ اور اس لگاتار پراکسی وار اور کشیدگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے خطے کی سیاست کا نقشہ ہی بدل دیا۔ دستاویز واضح کرتی ہے کہ اس صورتحال نے گلف سٹیٹس جیسے کہ UAE، قطر، بحرین، کویت اور سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی امریکہ کے ساتھ ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جیو پالیٹکس کا بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ایک وقت تھا جب ان ملکوں کے درمیان انتہائی گہرے اختلافات تھے، ظاہر ہے تاریخی دشمنیاں، لیکن جب ایک مشترکہ اور عظیم خطرہ سامنے آتا ہے، یعنی ایک ایسی طاقت جو ان کے آئل ریفائنریز اور شہروں کو نشانہ بنا رہی ہو، تو پرانی دشمنیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اب یہ سب ملک اپنے دفاع کے لیے ایک متحد اتحاد بنا رہے ہیں، کیونکہ اکیلے اس تھریٹ کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ تاریخ کا ایک اہم سبق ہے کہ خطرات ہمیشہ نئے اتحادی پیدا کرتے ہیں، اور ان خطرات سے نپٹنے کے لیے نہ صرف نئے اتحاد ضروری ہیں بلکہ فوجیوں کو نئے طریقوں سے لڑنا بھی آنا چاہیے۔ یہیں سے ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ ان تمام مسلسل بدلتے ہوئے خطرات یعنی کبھی کامکازی ڈرونز، کبھی AI، کبھی پراکسیز، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اتنی بڑی اور وسیع فوج خود کو تیزی سے ڈھلنے کے قابل کیسے بناتی ہے؟ بریفنگ میں پینٹاگون کے J7 ڈائریکٹوریٹ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد ہی ملٹری کو ایک فاسٹ لرننگ آرگنائزیشن یعنی تیزی سے سیکھنے والا ادارہ بنانا ہے۔ ہاں، میں بتاتی ہوں۔ J7 ڈائریکٹوریٹ کا کام میدان جنگ سے ڈیٹا جمع کرنا اور اسے اسباق میں تبدیل کرنا ہے۔ جب ہم نے شروع میں KC-135 ایریل ریفیولنگ حادثے کا ذکر کیا تو وہاں J7 کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ کس پر الزام لگایا جائے۔ اچھا، ان کا کام بغیر کسی انا کے یعنی ایگو کے بغیر نراش ہو کر حقائق کو جانچنا ہوتا ہے تاکہ پر یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ کیا پینٹاگن جیسی اتنی بڑی بیوروکریسی واقعی فاسٹ لرننگ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اٹھنا لازمی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حکومتی اداروں میں چھوٹی سی فائل پاس ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، تو کیا جنگ کے بیچوں بیچ ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن واقعی تیزی سے سیکھ کر عمل کر سکتی ہے، یا یہ صرف ایک کارپوریٹ بز ورڈ ہے جو بس سننے میں اچھا لگتا ہے؟ آپ کا شک اپنی جگہ بالکل بجا ہے۔ بیوروکریسی عام طور پر سست ہوتی ہے اور اس میں ایگو کا مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس جدید جنگ میں تیزی سے سیکھنا اب ایک چوائس نہیں رہی، یہ زندہ رہنے کی ضرورت بن چکی ہے، مجبوری بن گئی ہے۔ بالکل۔ جب دشمن ہر ہفتے اپنے ڈرونز کے فلائٹ پیتھس اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہو تو آپ مہینوں تک کمیٹیز میں بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس دستاویز میں خلاصہ کیا گیا ہے کہ J7 کی ٹیمیں واقعی فارورڈ ڈپلائیڈ ہیں، یعنی وہ میدان جنگ میں موجود ہیں۔ فارورڈ ڈپلائیڈ یعنی فرنٹ لائنز پر؟ ہاں، وہاں فیلڈ میں کھڑے ہو کر جب کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ 3 سوالات کرتے ہیں۔ کیا ہمارا پلان تھا؟ کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ کیا وہ کامیاب ہوا؟ اور اس لیسن کو فوری طور پر
انڈو پیسیفک اور دنیا بھر میں موجود US فورسز کے کمانڈ سینٹرز تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ماڈرن ٹیک سٹارٹ اپ اپنا موبائل ایپ چلاتے ہوئے اس میں آنے والے بگز کو ریئل ٹائم میں ٹھیک کر رہا ہو، بجائے اس کے کہ وہ 1 سال بعد نیا سافٹ ویئر ریلیز کرے۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں سٹیکس کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اور دنیا کا امن ہے۔ یہاں کون صحیح ہے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا صحیح ہے۔ ایگو کو دروازے کے باہر رکھنا لازمی ہے۔ وہی سب سے ضروری بات ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے سے گزرنے کے بعد سننے والوں کے لیے سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ہزاروں بامبز کی بات کی، لاجسٹکس میں ہوائی جہاز کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کی تشبیہ دی، جیو پولیٹکس کے بدلتے نقشے کو سمجھا، اور پراکسیز کے خطرناک ہتھیاروں کو جانچا۔ صحیح۔ یہ گفتگو صرف دنیا کے کسی دور دراز حصے میں ہونے والی فوجی کارروائی کی داستان نہیں ہے، یہ اس بات کا سبق ہے کہ کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انفارمیشن کنٹرول اور جدید ریئل ٹائم ٹیکنالوجی مل کر ہماری دنیا کے بنیادی اصولوں کو تبدیل کر رہی ہیں۔ میں اگری کرتی ہوں۔ اس گفتگو سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جدید دنیا میں کانفلکٹس صرف سردوں پر نہیں لڑی جاتی، زمین کے نیچے ٹنلز میں، ہوا میں 1000 فیٹ اوپر فیول بومز پر، اور یہاں تک کہ آپ کے اسمارٹ فون کی اسکرینز پر، جہاں نقلی اور اصلی کا فرق مٹ رہا ہے۔ جنگ ہر جگہ لڑی جا رہی ہے۔ یہی بات مجھے ایک آخری اور حقیقتاً پریشان کرنے والی سوچ پر چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس دستاویز میں ہم نے اس AI جنریٹڈ آگ لگی ہوئی ابراہیم لنکن کی تصویر کا ذکر سنا، جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلائی گئی۔ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اگر آج ایک فوجی کشیدگی کے دوران حکومتیں مکمل انٹرنیٹ بند کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے خیالی دشمنوں اور نقلی فتح کی فوٹو ریئلسٹک تصویریں پھیلا سکتی ہیں، تو آنے والے وقت میں جب AI آج سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور حقیقت سے قریب تر ہو جائے گی، تو ہم عام لوگ یہ کیسے طے کریں گے کہ جو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ واقعی ہوا ہے یا نہیں؟ بہت مشکل ہوگا یہ فرق کرنا۔ کیا آنے والے وقت میں دنیا کی اگلی بڑی جنگ سرحدوں اور زمین پر لڑی جائے گی، یا ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں حقیقت کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ سننے والوں کے لیے اس سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے، ضرور سوچیے گا۔ ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا کی اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی سیاست اور سیکیورٹی کو بالکل ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ ہاں، اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی فوجی مہم کی، جسے آپریشن ایپک فیوری یعنی آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ایران کے فوجی، بحری اور جو ان کا ڈیفنس انڈسٹریل بیس ہے، اس کو ایک بے پناہ اور غیر معمولی عسکری طاقت کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور آج کی ہماری بحث کا جو مرکزی سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا اتنی بھاری اور فیصلہ کن فوجی طاقت کا استعمال، میرا مطلب ہے اب تک وہ تقریباً 7000 سے زیادہ ٹارگٹس کو ہٹ کر چکے ہیں، تو کیا یہ طاقت ایران جیسی ایک پیچیدہ، نظریاتی اور غیر متناسب یعنی ایسیمیٹرک جنگ لڑنے والی ریاست کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے؟ صحیح۔ اور دیکھیں، میرا موقف اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو یہ 47 سالہ طویل دہشت گردی اور جوہری عزائم کی ہسٹری ہے، اس کو کچلنے کے لیے یہ درست اور بے مثال فوجی طاقت کا استعمال نہ صرف ضروری تھا، بلکہ گراؤنڈ پر موجود حقائق ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حکمت عملی انتہائی کامیاب ہو رہی ہے۔ اچھا، میں اس صورتحال کو ایک بالکل مختلف اینگل سے دیکھتی ہوں۔ میں یہ مانتی ہوں کہ گراؤنڈ پر ملٹری کے لحاظ سے ایران کو زبردست بلکہ شاید ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ محض بلڈنگز اور فزیکل انفراسٹرکچر تباہ کرنے سے آپ ایک 47 سال پرانی گہری نظریاتی اور پراکسی وارفیئر کی حکمت عملی کو اسے ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن نقصان تو بہت حد تک کم ہوا ہے نا؟ عارضی طور پہ جی ہاں، لیکن خاص طور پر اس وقت جب اس پوری جنگ میں ہمیں ایک واضح اینڈ گیم یا کسی حتمی اختتامی حکمت عملی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ آپ صرف عمارتیں گرا رہے ہیں، نظریہ نہیں۔ پر شک کیوں ہے؟ لیکن ذرا ڈیٹا پر غور کریں۔ ہم صرف بلڈنگز نہیں گرا رہے،
ہم دراصل ان کی جنگ لڑنے کی صلاحیت، جو ان کی وار فائٹنگ کیپیبلٹی ہے، اس کو مفلوج کر رہے ہیں۔ وہ تو ان کا روایتی ملٹری انفراسٹرکچر ہے نا؟ ہاں، لیکن پچھلے 47 سالوں سے انہوں نے اسی کے ذریعے پورے خطے کو یرغمان بنایا ہوا تھا۔ لیکن جب سے آپریشن ایپک فیوری شروع ہوا ہے، مطلب نتائج حیرت انگیز ہیں۔ امریکی فورسز پر جو ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور وہ جو کامیکازی ڈرونز ہیں، ون وے اٹیک ڈرونز، ہاں بالکل وہ ڈرونز جو ون وے اٹیک کرتے ہیں اور خود کو ٹارگٹ سے ٹکرا دیتے ہیں، ان کے حملوں میں 90% تک کمی آ چکی ہے۔ دیکھیں 90% کمی یقیناً ایک بڑا نمبر ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہی۔ اور صرف یہی نہیں، ہم نے ان کی نیوی کو عملی طور پر ختم کر دیا ہے۔ 120 سے زیادہ بحری جہاز تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی 11 آبدوزوں کی پوری فلیٹ کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اور اس پاور ڈائنامک کا اثر دیکھیں ذرا۔ مشرق وسطیٰ کے وہ اتحادی جو پہلے ڈرتے تھے، محتاط رہتے تھے، اب پوری طرح امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور قطر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور یہاں تک کہ سعودی عرب بھی، وہ اب اس حکمت عمل کا حصہ بن کر لاجسٹک اور انٹیلیجنس سپورٹ دے رہے ہیں۔ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکیں، اور یہ اپروچ واضح طور پر کام کر رہی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار واقعی متاثر کن ہے۔ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر رہی کہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری کو بہت بھاری نقصان پہنچا ہے، میزائل لانچرز اور بحری اڈے تباہ ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی ایک پائیدار حل ہے؟ ذرا گراؤنڈ ریالٹی پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ میں تو گراؤنڈ ریالٹی ہی بتا رہا ہوں۔ آپ نے 7000 ٹارگٹ ہٹ کر دیے، دن رات بمباری چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ایران اب بھی خلیج کے پار میزائل فائر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ انہوں نے حال ہی میں بحیرہ احمر پر سعودی آئل ریفائنری کو ہٹ کیا ہے، اتنی تباہی کے بعد بھی۔ لیکن ایک منٹ، اس ایک حملے کی شدت اگر ہم پچھلے حملوں سے موازنہ کریں تو بہت کم تھی۔ صحیح، شدت کم ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنی بھاری بمباری کے باوجود ان کی کیپیبلٹی مکمل طور پر زیرو نہیں ہوئی۔ اور اس سے بھی بڑا مسئلہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اصل خطرہ ان کی روایتی فوج تو ہے ہی نہیں، ان کا اصل خطرہ ان کی زیر زمین خندقیں اور پراکسی نیٹ ورکس ہیں۔ وہ تو ہم نشانہ بنا رہے ہیں نا۔ لیکن مطلب ایک ایسا ملک جس نے کئی دہائیوں سے اپنی پوری سروائیول سٹریٹجی ہی سرنگوں اور پراکسیز پر بنائی ہو، آپ اس کے نظریے کو محض فیکٹریاں گرا کر کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اس آپریشن میں کوئی واضح اینڈ گیم نظر نہیں آتا۔ اچھا، آپ نے اینڈ گیم اور زیر زمین خندقوں کی بات کی، تو چلیں اسی پوائنٹ کو تھوڑا ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ یہ ملٹری اپروچ کس طرح کام کر رہی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ وہ سرنگوں میں چھپے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ان سرنگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں مجھے ایک تشبیہ دینے کی اجازت دیں۔ جی بتائیں۔ جب ایک مریض کے جسم میں کینسر بہت گہرائی تک پھیل چکا ہونا، تو سرجن کے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ محض پین کلر دے کر یا اوپر پٹی باندھ کر علاج نہیں کر سکتا۔ اسے ایک بہت ہی جارحانہ سرجری کرنی پڑتی ہے۔ سرجن کو چاقو لے کر گہری جڑوں تک جانا پڑتا ہے تاکہ ہر متاثرہ خلیے کو کاٹ کر نکال دے، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی بچ گیا تو واپس آ جائے گا۔ بالکل، اگر ذرا سا بھی کینسر بچ گیا تو وہ دوبارہ پھیل جائے گا۔ آپریشن ایپک فیوری بالکل اسی کینسر سرجری کی طرح ایک گہری اور کلینکل جراحی ہے۔ ہم اندھا دھند بمباری نہیں کر رہے، بلکہ ہم ٹیکنالوجی کا بہت بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تشبیہ سننے میں بہت لاجیکل لگتی ہے، لیکن ہاں، مجھے اسے مکمل کرنے دیں۔ ہمارے جو B-1، B-2 اور B-52 بمبار طیارے ہیں، وہ 5000 پاؤنڈ وزنی پینیٹریٹر بم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بم نہیں ہے جو بس زمین کی سطح پر پھٹ جائیں، جو سیدھا بنکرز کو ہٹ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ خاص طور پہ ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ یہ کنکریٹ اور پہاڑوں کی چٹانوں کو چیرتے ہوئے گہرائی میں جائیں اور پھر پھٹنے سے پہلے ان انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز کے اندر داخل ہو جائیں جہاں انہوں نے اپنے کوسٹل ڈیفنس کروز میزائل چھپا رکھے ہیں۔ اور سب سے بڑی گیم چینجر چیز جو اس جنگ میں ہوئی ہے وہ ہے سٹینڈ آف سے سٹینڈ ان ہتھیاروں کی طرف شفٹ ہونا۔ دیکھیں، اور یہی شفٹ میری نظر میں سب سے زیادہ رسک کا باعث ہے۔ لیکن اس کا فائدہ سمجھے نا، سٹینڈ آف کا مطلب تھا کہ ہم سینکڑوں میل دور سے کروز میزائل فائر کرتے تھے، لیکن اب ہم نے ان کے ایئر ڈیفنس ریڈارز یعنی ان کی آنکھیں اتنی تباہ کر دی ہیں کہ اب ہمارے پائلٹ سیدھا ٹارگٹ کے بالکل اوپر جا کر یعنی سٹینڈ ان ہو کر بم گرا رہے ہیں۔ صحیح،
جیسے ہی کوئی میزائل ان کی زیر زمین خندق سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے فائر ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم کینسر کی ان جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ میں پینیٹریٹر بوموں کی ٹیکنیکل کیپیسٹی کو بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ وہ پہاڑوں کو چیر سکتے ہیں، اور یہ بھی مانتی ہوں کہ ایئر ڈیفنس کا تباہ ہونا ملٹری کے لحاظ سے ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ اس اسٹینڈ ان شفٹ کا پریکٹیکل مطلب کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کے بالکل اوپر جا رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ امریکن فورسز اب خطرے کے بہت زیادہ قریب جا رہی ہیں۔ آپ جتنا قریب جائیں گے، آپ کے پائلٹس اور اثاثوں کو اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوگا۔ یہ اب کوئی وہ ہائی الٹیٹیوڈ دور سے ہونے والی کلینکل بمباری نہیں رہی۔ لیکن جنگ میں تو دیکھیں کیلکولیٹڈ رسک تو لینا پڑتا ہے نا۔ لیکن رسک کا دائرہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ ذرا زمینی حقائق دیکھیں۔ اب ہم A-10 وارتھاگ طیاروں کو آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کی چھوٹی اور تیز رفتار حملہ ور کشتیوں کا شکار کیا جا سکے، جو کہ ایک ضروری قدم تھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن اور دیکھیں، عراق میں ہم AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹرز کو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جنگ اب صرف ہوا میں یا کارخانوں تک محدود نہیں رہی، یہ گراؤنڈ پر بہت میسی اور پیچیدہ ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اور ایک منٹ، اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایران اب امریکی سفارت خانوں اور ڈپلومیٹک مشنز کو جائز اہداف سمجھ کر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کینسر ختم نہیں ہوا، اس نے صرف اپنی شکل بدل لی ہے، اور ہم ایک روایتی جنگ کو ایک غیر روایتی اور پھیلتی ہوئی جنگ میں تبدیل کر رہے ہیں۔ خیر، یہ کہنا کہ ہم جنگ کو پھیلا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا تاریخ کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کس دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہ اپروچ کیوں ضروری تھی۔ یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی۔ جی، میں وہ ہسٹری جانتی ہوں۔ یہ ان کی 47 سالہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پراکسی نیٹ ورک ہے یہ کوئی عام لوکل مسئلہ ہے تو ذرا پچھلی دہائیوں کی طرف دیکھیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ عراق میں EFPs یعنی ایکسپلوسیولی فارمڈ پینیٹریٹرز کے ذریعے 603 سے زائد امریکی فوجی کیسے شہید ہوئے تھے؟ بالکل، وہ امریکی تاریخ کا ایک انتہائی ہولناک باب تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہولناک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کی سائنس اور سپورٹ کو سمجھے ذرا۔ EFPs یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو چند عام جنگجو کسی گیراج میں بیٹھ کر بنا لیں۔ یہ ایک خاص قسم کا بم ہوتا ہے جس میں تانبے کی ڈسک کو کاپر کو دھماکے کی مدد سے پگھلا کر ایک تیز رفتار میٹل جیٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے، جو بختر بند گاڑیوں کو چیر دیتا ہے۔ بالکل، جو بختر بند گاڑیوں کے سٹیل کو مکھن کی طرح چیر دیتا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی، یہ سٹیل ڈھالنے کا طریقہ اور یہ پوری سپلائی چین، یہ مکمل طور پر ایک ریاستی سرپرستی کا نتیجہ تھی۔ ایران کی ریاستی مشینری نے براہ راست یہ چیزیں فراہم کیں، یہاں تک کہ افغانستان میں ایران ایک کٹر شیعہ ریاست ہونے کے باوجود سنی طالبان کو صرف اس لیے وسائل دیتا رہا کہ وہ امریکیوں کو مار سکیں۔ صحیح، میں ان تاریخی حقائق سے بالکل اتفاق کرتی ہوں، لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ موجودہ فوجی آپریشن ان ہتھ کنڈوں کا کوئی جذباتی رد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری سپلائی چین کو کاٹنے کا حتمی جواب ہے۔ اسے ایک فرنچائز بزنس ماڈل کی طرح سمجھیں۔ فرنچائز ماڈل؟ ہاں، ایران کا ڈیفنس انڈسٹریل بیس ان کا کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر ہے، اور جو پورے خطے میں پھیلی ملیشیاز ہیں وہ ان کی لوکل فرنچائزز ہیں۔ جب ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کو، ان کی فیکٹریوں کو تباہ کر رہے ہیں نا، تو ہم دراصل ان فرنچائزز کی سپلائی لائن کاٹ رہے ہیں۔ جب بارود بنانے والی فیکٹری ہی نہیں رہے گی تو پراکسیز کیا فائر کریں گی؟ اچھا، میں آپ کی اس فرنچائز والی تشبیہ کو سمجھ رہی ہوں، اور یہ ایک حد تک درست بھی ہے کہ سپلائی لائن کٹنے سے فرق پڑتا ہے، لیکن آپ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی برگر بیچنے والی فرنچائزز نہیں ہیں کہ ہیڈ کوارٹر سے سپلائی نہ آئی تو انہوں نے بورڈ اتارا اور دکان بند کر دی۔ لیکن وسائل کے بغیر وہ لڑ تو نہیں سکتی۔ یہ نظریاتی اور شدت پسند گروہ ہیں۔ جب آپ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرتے ہیں تو یہ لوکل برانچز ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہیں۔ وہ اپنی لوکل فنڈنگ اور سمگلنگ سے سروائیو کرتی ہیں۔ آپ ایک ایسے دشمن کی ڈیفنس انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد ایک قیامت خیز یعنی ایک اپوکلپٹک نظریہ ہے۔ آپ نظریات کر 5000 پاؤنڈ کے بم نہیں گرا سکتے۔ دیکھیں، نظریات اکیلے جنگیں نہیں جیتتے نا، ان کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔
میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جنگ صرف طبعی ہتھیاروں سے گراؤنڈ پر نہیں لڑی جا رہی، یہ جنگ سائیکولوجیکل اور انفارمیشن وارفیئر کے میدان پر بھی پوری شدت سے لڑی جا رہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہفتوں تک انٹرنیٹ کیوں بند رکھا؟ کنٹرول کے لیے؟ یا وہ AI یعنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے جعلی تصاویر کیوں بنا رہے ہیں؟ جیسے وہ جو ابراہم لنکن کے میموریل کو آگ لگنے کی جعلی تصویر وائرل ہوئی۔ وہ VPNs کو بلاک کر رہے ہیں۔ وہ یہ سب آخر کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے، تاکہ دنیا کی ہمدردی حاصل کر سکیں۔ اور پروپیگنڈا تو ایک بہت چھوٹی ٹرم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جمہوریتیں میدان جنگ میں نہیں ہارتی، وہ اپنے ملک کے اندر عوام کے نفسیاتی دباؤ پر ہارتی ہیں۔ وہ امریکی عوام کی نفسیات کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ پبلک کا مورال گرے اور وہ اپنی حکومت پر جنگ روکنے کا دباؤ ڈالیں۔ صحیح ہے۔ اور وہ اپنے ملک کے اندرونی حالات کو بھی دنیا سے چھپا رہے ہیں تاکہ ان کا اپنا نیریٹو کنٹرول میں رہے۔ جب آپ کا دشمن طبعی جنگ سے زیادہ نفسیاتی اور نظریاتی جنگ لڑنے کا ماسٹر ہونا، تو محض ان کے روایتی بمبارڈ طیاروں کو تباہ کرنا، میں نہیں سمجھتی کہ اسے فائنل وکٹری کہا جا سکتا ہے۔ تو خیر، آپ کا یہ انفارمیشن وارفیئر والا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس جنگ کے دوران امریکی افواج کی اڈیپٹیبلٹی، جو ان کی سیکھنے کی رفتار ہے، اس کو تھوڑا کم سمجھ رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ امریکن ملٹری اب وہ پرانی بیوروکریٹک اور سست مشین نہیں رہی جو مہینوں تک فائلیں موو کرتی تھی۔ یہ اب ایک فاسٹ لرننگ آرگنائزیشن بن چکی ہے۔ اور فاسٹ لرننگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب گراؤنڈ پہ اس کا کیا اثر ہے؟ گراؤنڈ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نقصانات سے ریئل ٹائم میں سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے دیکھیں، آپریشن ایپک فیوری میں ہم نے اپنے 13 بہادر فوجی کھوئے ہیں۔ ان میں وہ 6 جوان بھی شامل ہیں جو KC-125 ریفیولنگ طیارے کے واقعے میں شہید ہوئے۔ جی، وہ بہت افسوسناک تھا۔ بالکل، لیکن کیا ہم نے وہاں رک کر صرف ماتم کیا؟ نہیں، جوائنٹ سٹاف کے اندر ہمارا J7 ڈائریکٹوریٹ موجود ہے، جس کی لیڈرشپ ایک مرین لیفٹیننٹ جنرل کر رہے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، وہ فوراً اس کا کلینیکل اور ٹیکنیکل تجزیہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی؟ بالکل، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا پلاننگ میں غلطی تھی، کیا ایگزیکیوشن میں مسئلہ تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اس واقعے سے سیکھے گئے اسباق صرف مشرق وسطیٰ کی کمانڈ تک محدود نہیں رکھتے۔ وہ فوراً وہ سارا ڈیٹا بحر الکاہل اور ایشیا میں موجود امریکی فورسز یعنی انڈو پیکام کو بھیج دیتے ہیں، تاکہ پوری عالمی فوج ایک ساتھ سیکھے اور کوئی دوسری کمانڈ وہ غلطی نہ دہرائے۔ ٹھیک ہے، یہ ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ یقیناً ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے۔ اور صرف ڈیٹا ہی نہیں، ذرا ان ہوا بازوں کے کمالات دیکھیں۔ آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ایک بڑے بمبارڈ طیارے جیسے B-52 کو فضا کے اندر، اور وہ بھی خراب موسم میں، ایک ٹینکر کے ساتھ جوڑ کر ایندھن فراہم کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ جی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کوئی F-16 اڑانے جیسا نہیں ہے۔ ٹینکر کا عملہ اور پائلٹس 30 منٹ تک فضا میں ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، لاکھوں پاؤنڈز ایندھن منتقل کرتے ہیں، اور وہ بھی دشمن کی حدود کے قریب۔ ہمارے یہ 20-25 سال کے نوجوان پائلٹس اس پروفیشنلزم کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ان کی واحد سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے مشن میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ان 13 فوجیوں کی قربانی نے اس مشن کے ریزولو کو مزید مضبوط کیا ہے۔ ہم ریئل ٹائم میں سیکھ رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے وارننگ سسٹم کو پرفیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ان نوجوان ہوا بازوں کی جرت، ان کے بم آپریٹرز اور برف باری یا بارش میں 5000 پاؤنڈ کے بم لوڈ کرنے والے گراؤنڈ کریو کی پروفیشنلزم کا دل سے احترام کرتی ہوں۔ انتہائی دباؤ میں کام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ لیکن میرا سوال ان کی پروفیشنلزم پر نہیں، میرا سوال تو لیڈرشپ کے اسٹریٹجک ویژن پر ہے۔ آپ نے J7 ڈائریکٹوریٹ اور تیزی سے سبق سیکھنے کی بات کی، یہ سب بہت زبردست لگتا ہے۔ آپ ٹیکٹیکل لیول پر تو بہت جلدی سیکھ رہے ہیں، لیکن کیا اسٹریٹجک لیول پر ہم نے پچھلی 2 دہائیوں سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ ہم بالکل مختلف جنگ لڑ رہے ہیں نا پچھلی دہائیوں کے مقابلے میں۔ یہ اس سے مختلف ہے۔ جنگ کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن پیٹرن وہی ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ اس آپریشن کی کوئی ٹائم لائن ہی موجود نہیں ہے۔ جب حکام سے پوچھا جاتا ہے کہ اس جنگ کا اینڈ گیم کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کیونکہ ہم ٹارگٹ بیسڈ کام کر رہے ہیں نا۔ لیکن پچھلی حکومتیں، چاہے وہ بش ہوں، اوباما ہوں یا بائیڈن ہوں، سب پر فار ایور وارز یا ہمیشہ جاری رہنے والی جنگوں کا لیبل لگ چکا ہے۔ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ حالات مختلف ہیں، لیکن وہ بھی واضح ٹائم فریم دینے سے بھاگ رہی ہے۔ آپ ایک ایسے ملک پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں جو انرجی سے مالا مال ہے۔ وہاں کے عوام تو پہلے ہی اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر تھے، کیونکہ حکومت نے پیسہ عوام کی فلاح کے بجائے سرنگوں پر لگا دیا۔ تو ہم ان کی مدد ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اس ملٹری آپریشن سے باہر نکلنے کا کوئی کلیئر راستہ، کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، تو کیا ہم مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑی دلدل، مطلب کویگمائر نہیں بنا رہے؟ ایک ایسی دلدل جہاں ہم روزانہ ٹیکٹیکل کامیابیاں تو گن رہے ہوں گے، لیکن اسٹریٹجک لیول پر ہم اس جنگ کو کبھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کے اس خدشے کو سمجھتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب ماضی کی جنگوں کے نتائج دیکھ چکے ہیں، لیکن یہاں ایک بنیادی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس جنگ کو ماضی کی فار ایور وار سے ملانا میری نظر میں لاجیکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ جنگیں جیسے افغانستان یا عراق کے بعد کا دور، وہ نیشن بلڈنگ کی جنگیں تھیں۔ مطلب وہاں ہم ایک نیا نظام حکومت بنانے اور جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے لیے دہائیوں تک وہاں رکنا پڑتا ہے۔ آپریشن ایپک فیوری نیشن بلڈنگ بالکل نہیں ہے، یہ ایک خالصتاً دفاعی اور کاؤنٹر ٹیررزم مشن ہے، جس کے ٹارگٹس بالکل میتھمیٹیکل اور متعین ہیں۔ میتھمیٹیکل ٹارگٹ، صحیح۔ ہاں، ہم نے ان کے بیلسٹک میزائلز ختم کرنے ہیں، ان کی نیوی کو ڈبونا ہے، اور جو نیوکلیئر انفراسٹرکچر ہے اسے تباہ کرنا ہے۔ ہم وہاں کوئی جمہوریت نافذ کرنے کے لیے نہیں روکے ہوئے، ہم بس ایک ایٹمی ایران کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس جنگی مشینری کو تباہ کرنا پڑتا ہے جو امن کو کھا رہی ہو۔ لیکن صرف مشینری تباہ کرنا کافی نہیں ہوتا نا۔ لیکن 120 جہازوں کا غرق ہونا اور میزائل حملوں میں 90% کمی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب طاقت کا درست استعمال کیا جائے تو دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ طاقت ہی امن کی واحد زبان ہے۔ تو خیر، میں آپ کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ ایران کے فزیکل اور عسکری ڈھانچے کو تاریخ کا سب سے بڑا ڈیمیج پہنچا ہے۔ ان کے ہتھیاروں کی سپلائی لائنز اور ڈیفنس انڈسٹری بلا شبہ کئی سال پیچھے جا چکی ہے۔ لیکن اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں دوبارہ اسی وارننگ پر فوکس کروں گی کہ آپ ہتھیاروں کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ کو نہیں۔ صحیح ہے۔ ایک کلیئر ایگزٹ اسٹریٹجی کے بغیر اور گراؤنڈ پر موجود ان کے جو نظریاتی پراکسی نیٹ ورکس ہیں، ان کی موجودگی میں ہم صرف ہارڈ ویئر تباہ کر رہے ہیں۔ جب تک وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے اور وہ انفارمیشن وارفیئر میں ایکٹیو ہیں، یہ خطرہ اپنی شکلیں بدل کر ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ میری نظر میں طاقت کا استعمال وقتی طور پر ضروری ہو سکتا ہے، لیکن صرف بمباری سے لانگ ٹرم سیکیورٹی خریدی نہیں جا سکتی۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ بہرحال ہم دونوں اس بات پر مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ایپک فیوری ہے، یہ جدید دور کی ملٹری ہسٹری کا ایک انتہائی اہم، غیر معمولی اور ایسا واقعہ ہے جو آنے والی کئی دہائیوں تک خطے کی سیاست کو ڈیفائن کرے گا۔ بالکل، میرا مطلب ہے اس نے جنگ لڑنے اور اسٹریٹجی بنانے کے تمام پرانے اصولوں کو چیلنج کر کے رکھ دیا ہے۔ مزید اس پر دیکھنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ تو سامعین، آج ہم نے آپ کے سامنے دونوں مضبوط ترین زاویے رکھ دیے۔ کیا طاقت کا یہ بے پناہ سرجیکل استعمال واقعی مسئلے کی جڑیں کاٹ کر امن لا رہا ہے، یا یہ ایک ایسی لمبی دلدل کا آغاز ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا؟ ہم نے آپ کو شواہد اور دلائل دیے ہیں، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم آئندہ بھی ایسے ہی پیچیدہ اور اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے اور سوچتے رہیے۔ آج ہم وائٹ ہاؤس کی اس بریفنگ کے ڈرافٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں ایران کے خلاف ایپک فیوری آپریشن کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ جی بالکل، اور اس ڈرافٹ کا جو مجموعی تصور ہے وہ ایک انتہائی متصادم لہجے کی وجہ سے کافی کمزور پڑ جاتا ہے۔ متصادم لہجہ یعنی آپ کا مطلب ہے جہاں عسکری قربانیوں کے احترام اور متعصبانہ سیاسی شکایت کو آپس میں گڑمت کر دیا گیا ہے۔
ایگزیکٹلی دیکھیں ہم اس خامی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ڈرافٹ میں ایک طرف تو مصنف نے ڈوور ایئر بیس پر شہید ہونے والے 6 ہوابازوں کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے، ہاں، اور ان کے اہل خانہ کے آنسوؤں کا اور ان کے عظیم اعظم کا جو حوالہ دیا گیا ہے۔ بالکل، لیکن اس کے فوراً بعد ہی اچانک سے میڈیا پر TDS یعنی ٹرمپ ڈیریجمنٹ سنڈروم کا الزام لگا دیا گیا ہے، رائٹ۔ اور پچھلے صدروں یعنی بش، اوباما اور بائیڈن کو بے وقوف اور غیر ملکی اتحادیوں کو ناشکرا قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ باقی کافی عجیب لگتا ہے پڑھتے ہوئے، ہے نا؟ یہ اچانک تبدیلی قاری کی توجہ آپریشن کے سنجیدہ مقاصد سے ہٹا کر بالکل غیر ضروری سیاسی دفاع کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے اگر ہم قاری کی نفسیات کے حوالے سے سوچیں جی تو جب آپ کسی تحریر میں شہداء کی بات کرتے ہیں جی بالکل، یا پرچم میں لپٹے تابوتوں کی منظر کشی کرتے ہیں تو آپ قاری کو ایک خاص ذہنی کیفیت میں لے جاتے ہیں۔ 100% اس وقت قاری ایموشنلی انویسٹڈ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کا دل بوجھل ہوتا ہے، وہ ان خاندانوں کے دکھ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی پیراگراف میں بنا کسی وقفے کے تحریر اچانک کیبل نیوز کی کوریج پر آ جاتی ہے۔ ہاں، یعنی یہ سیاسی حریفوں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو قاری کے ساتھ ایک قسم کا جذباتی کھلواڑ ہے۔ صحیح بات ہے، وہ سوگ کی کیفیت میں تھا اور آپ نے اسے زبردستی ایک سستی سیاسی بحث میں دھکیل دیا۔ جب میں یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے کسی انتہائی سنجیدہ دعائیہ تقریب یا جنازے کے خطبے کے عین بیچ میں اچھا، ہاں اچانک کوئی شخص اپنی انتخابی مہم کا پیمفلٹ نکال کر پڑھنا شروع کر دے۔ واہ، یہ تشبیہ بالکل پرفیکٹلی فٹ بیٹھتی ہے سچویشن پر۔ سننے والے حیران رہ جائیں گے نا کہ اس شخص کے نزدیک اصل اہمیت کس چیز کی ہے، اس عظیم قربانی کی یا اس کی اپنی روزمرہ کی سیاست کی؟ بالکل، اور یہ تضاد نہ صرف بریفنگ کا وقار مجروح کرتا ہے بلکہ قاری کا مصنف پر سے وہ اعتماد بھی ختم کر دیتا ہے جو پہلی سطور میں قائم ہوا تھا۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، اس خامی کا تدارک انتہائی سیدھا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ سیاسی بیانیے کو عسکری اور جذباتی خراج تحسین سے بالکل الگ رکھا جائے۔ صحیح۔ بریفنگ کا مرکزی پیغام اسی صورت میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ برقرار رہ سکتا ہے جب اس میں لہجوں کا یہ تصادم نہ ہو۔ تو اگر ہم کانکریٹ ایگزامپلز کی بات کریں تو مصنف کو اسے کیسے ری اسٹرکچر کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے۔ ڈوور ایئر بیس پر شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقات والے حصے کو خالصتاً مشن کے عزائم تک محدود رکھیں۔ یعنی جب ایک شہید کا خاندان کہتا ہے کہ فنش دس یا اسے ختم کرو، ایگزیکٹلی، یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی طاقتور اختتام ہے۔ اس منظر کو کسی سیاسی بیساکھی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اگر مصنف کہتا ہے کہ کیبل نیوز سپن پہ تنقید کرنا یا پچھلی حکومتوں کی خامیاں اجاگر کرنا لازمی ہے تو پھر اسے تحریر کے آخر میں ایک بالکل الگ سیکشن میں منتقل کر دینا چاہیے۔ پالیسی اور میڈیا کے تناظر کے نام سے ایک الگ حصہ بنا لیں۔ رائٹ، اس طرح یہ حصہ شہادتوں کے بیجا ذکر کے فوراً بعد نہیں آئے گا۔ بالکل، اور قاری کو ذہنی طور پر ایک موضوع سے دوسرے موضوع تک منتقل ہونے کا وقت مل جائے گا۔ بریفنگ کی سنجیدگی اسی صورت برقرار ہو سکتی ہے جب ہر بات اپنے درست مقام پر کی جائے۔ یہ ایک بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ اب جب قاری کا اعتماد اس لہجے کے تصادم کی وجہ سے مجروح ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ تحریر میں موجود اگڑی خامی کو اور بھی شدت سے محسوس کرتا ہے۔ جی، اور یہاں ہماری دوسری بڑی خامی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ سیاسی بیانیے کے غیر ضروری پھیلاؤ کی طرح عام مواد کا بیانیہ اس وقت بھی اپنی روانی کھو دیتا ہے جب یہ وسیع تر عسکری کامیابیوں کے بجائے بم بار طیاروں کے عملے کی میکینیکل اور روزمرہ کی انتہائی طویل تفصیلات میں الجھ جاتا ہے۔ ہاں، یہ میں نے بھی نوٹ کیا۔ میرا مطلب ہے ڈرافٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا ذکر ہے۔ جی، 12 بحری جہازوں کو غرق کرنے اور 5,000 پاؤنڈ کے پینیٹریٹر بامز کے استعمال جیسی بڑی تاریخی اور اسٹریٹجک کامیابیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو جنگ کے وسیع حجم کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان فلک شگاف کامیابیوں کے بیان کے بیچ میں اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک مصنف نے B-1 B-2 اور B-52 طیاروں کے عملے کی 24 گھنٹے کی روٹین بتانا شروع کر دی ہے۔ ہاں، وہ
آکسیجن ماسک چیک کرنے والی بات؟ ہاں، وہ آکسیجن ماسک کیسے چیک کرتے ہیں، اپنی پسٹل کیسے لوڈ کرتے ہیں، اور F-16 کے مقابلے میں ان بھاری طیاروں میں دوران پرواز ایندھن بھرنے کی جسمانی مشقت کتنی زیادہ ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ باریکیاں سمین کو مسئلے سے دور کر دیتی ہیں۔ بالکل، یہ باریکیاں قاری کو جنگ کے وسیع تر مقاصد اور بریفنگ کی تیز رفتاری سے کوسوں دور کر دیتی ہیں۔ صحیح، کیونکہ ایک فوجی بریفنگ میں جب آپ پورے ڈیفنس انڈسٹریل بیس کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو قاری کا ذہن ایک خاص قسم کی رفتار کا متقاضی ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس حملے کا اثر کیا ہوا، دشمن کا رد عمل کیا تھا اور آگے کیا ہوگا۔ اور وہاں اچانک آکسیجن ماسکس کے ویلوز چیک کرنے کی لمبی فہرست اس سنسنی کو بالکل منجمد کر دیتی ہے، پیسنگ گر جاتی ہے۔ جی، پیسنگ پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں میرا ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا اس مواد کا مقصد ان باریکیوں سے اس جنگ میں شامل انسانی جدوجہد کو دکھانا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی آخر کار مصنف شاید یہ ظاہر کرانا چاہتا ہے کہ ان باریک مشینوں اور ہزاروں پاؤنڈ کے بمبوں کے پیچھے انسان ہیں جو تھکتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور جن پر ایک بہت بھاری ذمہ داری بھی عائد ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر اسے غلط کیوں کہا جائے؟ دیکھیں، انسانی جدوجہد دکھانا بے شک اہم ہے اور یہ کسی بھی زبردست بیانیے کی جان ہوتا ہے، لیکن تحریر میں اس کا تصور ایک مکالمہ کی جھلک، یعنی ایک امپریشنسٹک سٹروک جیسا ہونا چاہیے۔ امپریشنسٹک سٹروک؟ ہاں، یعنی ایک احساس دلانا، نہ کہ کسی ہوائی جہاز کے ٹیکنیکل مینول کی طرح ہر پرزے کی ڈیٹیلز دینا۔ اچھا، میں سمجھ رہا ہوں، یعنی قاری کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ وہاں تھکاوٹ اور مشقت ہے، نہ کہ اسے یہ سکھانا کہ فلائٹ ڈیک پر کون سا سوئچ کس وقت دبایا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، جب آپ ٹیکنیکل تفصیلات میں بہت زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ قاری کے دماغ کو ایک مختلف طریقے سے کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ منظر کشی کے بجائے انفارمیشنز اور ڈیٹا کو پروسیس کرنے لگ جاتا ہے۔ جی، اور یوں کہانی کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اس کی تجویز کیا ہوگی؟ ہم اس ویکنس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ٹیکنیکل اور میکینیکل تفصیلات کو سختی سے کم کر کے صرف ان انسانی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی جائے جو براہ راست اس آپریشن کی وسعت اور خطرات کو اجاگر کرتے ہوں۔ کوئی کانکریٹ ایگزامپل دیں گی آپ اس کے، تاکہ کلیئر ہو جائے؟ بالکل، دیکھیں، طیاروں کے اڑان بھرنے سے 1 گھنٹہ پہلے کے پری فلائٹ چیکس کی لمبی لسٹ دینے کے بجائے اس حصے کو سمیٹ کر محض ایک طاقتور منظر پیش کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ سردی اور بارش میں 24 گھنٹے بم تیار کرنے والے مینٹینرز کے جمے ہوئے ہاتھ اور ان 20 سالہ نوجوان پائلٹس کی آنکھیں جن کے کندھوں پر امریکہ کی لانگ رینج اسٹرائک کی بھاری ذمہ داری ہے، بس۔ واو، ہاں، یہ کافی پاورفل ہے نا؟ یہ ایک بصری خاکہ اس پورے ٹیکنیکل مینول سے زیادہ گہرا اثر چھوڑے گا۔ اور اس سے بریفنگ کی تیز رفتاری بھی متاثر نہیں ہوگی، قاری بڑی تصویر سے جڑا رہے گا اور اسے انسانوں کی قربانی کا احساس بھی ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، پیسنگ بھی برقرار رہے گی اور ہیومن ایلیمنٹ بھی آ جائے گا۔ زبردست پوائنٹ ہے یہ۔ اچھا، اب اگر ہم ان دونوں پوائنٹ سے آگے بڑھیں، یعنی غیر ضروری تفصیلات اور نامناسب لہجے کو ہٹانے کے بعد، تو جو سب سے اہم خامی ابھر کر سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تیسری اور سب سے اہم خامی یہ ہے کہ اس مسودے کی منطقی بنیاد اور استدلال اس وقت کمزور پڑ جاتا ہے جب یہ اسٹریٹجک اختتام یعنی اینڈ گیم اور جوابی حملوں کے ٹھوس چیلنجز کا جواب دینے کے بجائے محض دفاعی دعووں کا سہارا لیتا ہے۔ اینڈ گیم کا ذکر یہ تو پالیسی ڈرافٹ کی جان ہوتی ہے۔ جی، اور یہی سب سے بڑی ویکنس ہے یہاں۔ جب ہم مسودے کا آخری حصہ پڑھتے ہیں تو اس میں بحر امر یعنی ریڈ سی میں سعودی آئل ریفائنری پر میسائل حملے کا ذکر ہے۔ صحیح، اور امریکی سفارت خانوں پر منڈلاتے خطرات کا بھی حوالہ ہے اس میں۔ بالکل، اور عراق میں EFP یعنی ایکسپلوزیولی فارمڈ پینیٹریٹرز بمبوں کی استعمال کے ذریعے جاری 47 سالہ پراکسی وار کا ایک خاکہ کھینچا گیا ہے۔ یہ تمام حقائق ایک بہت ہی سنگین صورتحال پیش کرتے ہیں۔ سنگین اور پیچیدہ بھی،
لیکن مسودہ مستقبل کے واضح اسٹریٹجک لائحہ عمل کو بیان کرنے کے بجائے بس وہاں آ کے رک جاتا ہے. رک نہیں جاتا، بلکہ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دیتا ہے کہ ہمیں چیلنج کرنے والے میڈیا کو شرم آنی چاہیے یا ہم اپنے اہداف پر قائم ہیں. یعنی مسئلے کا حل بتانے کے بجائے دوبارہ میڈیا کو بلیم کرنا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی. اور اے آئی سے بنی جعلی تصویروں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے ابراہیم لنکن کی جلتی ہوئی تصویر کا ذکر پروپیگنڈا کے تناظر میں. لیکن ایک ماہر کاری محض ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا نا. میرا مطلب ہے اے آئی تصویریں ایک مسئلہ ہے، لیکن فزیکل میسائلز تو ان سے بڑا مسئلہ ہے. 100% صحیح بات کی آپ نے. ایک باخبر قاری توقع کرتا ہے کہ ان بڑے جیو پالیٹکس کے مسائل کو ٹھیک طرح ایڈریس کیا جائے. کیا محض یہ دعویٰ کر دینا کافی ہے کہ ڈرون حملے 90% کم ہو گئے ہیں، جبکہ سفارت خانوں کو درپیش اسٹریٹجک خطرہ اب بھی برقرار ہے؟ بالکل نہیں. ایک پالیسی بریفنگ سننے والا چاہتا ہے کہ اختتامی حکمت عملی پر جذباتی نعروں کے بجائے کوئی ٹھوس منصوبہ پیش کیا جائے. صحیح بات ہے. اگر سفارت خانے نشانے پر ہیں اور دشمن کی پراکسی وار کی صلاحیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تو صحافیوں پر تنقید کرنے سے تو وہ میسائل نہیں رکیں گے نا. ایگزیکٹلی. صحافی تھوڑی نہ ان میسائلز کو ہوا میں پکڑیں گے. اس کے لیے ایک باقاعدہ ڈیفینسو اسٹریٹجی چاہیے. تو قاری کے ذہن میں پیدا ہونے والے ان منطقی سوالات کو حل کرنے کے لیے ہماری تجویز کیا ہونی چاہیے؟ میری تجویز یہ ہے کہ مخالفین کی موجودہ صلاحیتوں کو منطقی انداز میں تسلیم کیا جائے. یعنی ایڈمٹ کیا جائے کہ ان کے پاس ابھی بھی طاقت ہے. جی. اور پھر ان کے ممکنہ وار کو مستقبل کی ٹھوس فوجی اور اسٹریٹجک دلیل کے ساتھ غیر مؤثر ثابت کیا جائے. صحیح. جب آپ کسی خطرے کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے نمٹنے کا کیا سائنسی اور عسکری طریقہ موجود ہے. بالکل. ہم اب کانکریٹ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. جب مسودے میں اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ ایران کے پاس اب بھی کچھ بیلسٹک میسائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو محض یہ نہ کہیں کہ ہم صدر کے احکامات کے مطابق کام مکمل کریں گے، بلکہ سامعین کو بتائیں کہ آپ کا لائحہ عمل دراصل کام کیسے کرے گا. انہیں بتائیں کہ اسٹینڈ ان ویپنز کا حالیہ استعمال کس طرح دشمن کی دفاعی لائن کے اندر جا کر ان کے لانچ پیڈز کو مفلوج کر رہا ہے. یہ پالیسی کی زبان ہوئی نا، اسٹینڈ ان ویپنز. ایگزیکٹلی. اور بتائیں کہ خلیجی اتحادیوں جیسے متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب کے ریڈارز اور انٹرسیپٹرز کو ملا کر کس طرح ایک لیئرڈ ڈیفنس یعنی تہ در تہ دفاعی حصار قائم کیا گیا ہے. واہ، یہ کافی ٹیکنیکل لیکن پوری طرح اسٹریٹجک لاجک پر مبنی بات ہے. بالکل. اس طرح کی ٹھوس دلائل قاری کو سمجھاتی ہیں کہ یہ اینڈ گیم محض ایک امید نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ انجینئرڈ اسٹریٹجی ہے. جب آپ یہ واضح کرتے ہیں کہ اسٹینڈ ان ویپنز اور لیئرڈ ڈیفنس کس طرح مل کر سفارت خانوں اور خطے کو محفوظ بنائیں گے تو آپ قاری کے خوف کو ایک ماہرانہ انداز میں غیر مؤثر کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ تبدیلی اس مسودے کو ایک عام پریس ریلیز سے اٹھا کر ایک باقاعدہ اعلیٰ ساتھی پالیسی بریفنگ میں بدل دے گی، جو کہ اس ڈرافٹ کا اصل مقصد ہونا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. اچھا، تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور تجزیے کو سمیٹیں تو 3 بنیادی تجاویز سامنے آتی ہیں جن پر عمل کرنا لازم ہے. جی. اول، سیاسی بیانیے کو عسکری اور جذباتی مواد سے بالکل الگ کریں تاکہ تحریر کا وقار اور قاری کا احترام برقرار رہے. بالکل. اور دوم، بریفنگ کی روانی کو قائم رکھنے کے لیے تیاروں کی طویل مکینیکل تفصیلات کو مختصر کر دیں اور محض انسانوں کی جدوجہد کے ایک مؤثر خاکے پر اکتفا کریں. صحیح. اور سوم، یہ کہ محض صحافیوں پر تنقید اور جذباتی دفاع کے بجائے جنگ کے حتمی اختتام کے لیے لیئرڈ ڈیفنس اور جدید ہتھیاروں جیسی ٹھوس اسٹریٹجک دلائل پیش کریں. یہ تینوں پوائنٹس اس ڈرافٹ کو پوری طرح ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. بالکل. ہم مصنف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان تجاویز اور ہماری طرف سے نشاندہی کی گئی خامیوں کی روشنی میں اپنے مسودے کو دوبارہ ترتیب دے کر اسے بہتر بنائیں. جی، اور پھر اسے مزید جائزے کے لیے دوبارہ ہمارے پاس بھیجیں. صحیح. تو آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں. ان تجاویز کو آزمائیں اور اپنے ڈرافٹ کی طاقت کو محسوس کریں.